بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے 10 کتے جو ہیں وہ پال رکھے تھے۔ ان کتوں کے لیے اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو ان کی جو ہے وہ دن رات ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کو گوشت وغیرہ یا جو بھی کتوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ کتوں کو دیا کرتا تھا۔ ان کتوں کو رکھنے کا اس بادشاہ کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر اس کی رعایا میں سے اگر کسی بندے نے یا کسی اس کے سپاہیوں میں سے کسی سپاہی نے یا اس کے خادموں میں سے کسی خادم نے اگر بادشاہ کی نافرمانی کی یا کوئی غلطی کی تو ان کتوں کے سامنے اس بندے کو ڈال دیا۔ بادشاہ کے سامنے اگر کوئی بھی کوئی غلطی کرتا تو بادشاہ ان کو جو ہے وہ پکڑواتا، تو پکڑوا کے ان کو جو وہ کتوں کے سامنے ڈال دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، خاص خادم تھا بادشاہ کا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، بادشاہ نے جو ہے وہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے کتوں کے سامنے ڈال دیں۔ جب اس کو لے جانے لگے تو اس وقت اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت تھوڑا ٹھہریے، مجھے کچھ جو ہے وہ بات آپ سے کرنی ہے۔ اس وقت اس نے کہا بادشاہ نے کہ جی فرمائیں، کیا بات آپ نے کرنی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس وقت اس خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں صرف جو ہے وہ کچھ دن کی مہلت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے مجھے بے شک آپ کتوں کے سامنے ڈال دینا یا مجھے مار دینا یا میری گردن اڑا دینا۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کتنی مہلت چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے 10 دن تک جو ہے وہ مجھے کچھ بھی نہ کہا جائے، 10 دن کے لیے جو ہے مجھے جو ہے وہ مہلت دی جائے۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ جو بادشاہ کا خادم تھا وہ گیا جہاں پر وہ کتے تھے، وہاں پر جو محافظ تھا جو ان کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو خدمت کرنے والا ان کو کھانا وغیرہ کھلاتا تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھئی میرے پاس صرف 10 دن ہیں، آپ 10 دنوں کے لیے کتوں کی خدمت کا موقع مجھے دے دیں، لہذا میں ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤں گا، جو آپ کھلاتے ہیں وہی میں اس کو کھلاؤں گا۔ اس وقت وہ بندہ جو ہے بڑا جو اس کو تعجب ہوا کہ اس بندے کو جو ہے وہ سزائے موت ہوئی ہے، اس کو کتوں کے سامنے ڈالنے کا جو ہے وہ بادشاہ نے حکم جاری کیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم کر لو۔ تو وہ بندہ جس کو سزائے موت کا جو حکم تھا، کتوں کے سامنے ڈالنے کا جس کو حکم تھا، اس نے ایسا کیا کہ اس نے 10 دن تک کتوں کی بہت زیادہ خدمت کی، اتنی زیادہ خدمت کی کہ وہ بندہ جو پہلا ان کا محافظ تھا جو خدمت کرنے والا تھا، اس نے بھی اس جیسی ان کی خدمت نہیں کی تھی۔ لہذا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو بادشاہ سلامت نے اس کو بلایا اور سپاہیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس وقت بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور کتوں کے کھانے کے اندر ڈال دو۔ جب اس کو وہاں پر پھینکا تو سارے لوگ جو ہیں وہ تعجب سے دیکھنے لگ گئے، بادشاہ کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کتے جو ہیں جن کو وہ کھانا کھلا رہا تھا، 10 دنوں سے ان کو کھانا کھلایا، وہی کتے اس کے پاؤں کو چاٹ رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں۔ اس وقت بادشاہ سلامت کو بڑا تعجب ہوا۔ اس وقت وہ بندہ پنجرے کے اندر ہی تھا، کتوں کا جو پنجرا تھا جہاں پہ کتوں کو رکھا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ اس کے اندر کیا راز ہے، ان کتوں نے تجھے کاٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تجھے کہا، بلکہ جب بھی ہم ان کے سامنے کسی کو ڈالتے ہیں تو یہ ان کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ان کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو نے کیا کیا ہے کہ تجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے ان کی 10 دن جو ہے وہ خدمت کی ہے، میں نے ان کو کھانا کھلایا ہے، مجھ سے جو ہوتا تھا میں نے ان کی خدمت کی ہے، اپنی ہمت کے مطابق میں نے ان کی خدمت کی ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کی 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، لیکن میری ایک غلطی کی وجہ سے آپ نے مجھے کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ آج ہمارے دوستوں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر ہم ان کے لیے جو مرضی کر دیں، آپ جو ہیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو کھلاتے رہیں، آپ ان کے لیے جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں، ان کے لیے محنت کرتے رہیں، ان کو کھلاتے رہیں، ان کو پلاتے رہیں، موبائل دیں، جو مرضی تحفے تحائف دیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا آپ سے اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے زندگی میں جو کچھ ان کے لیے کیا ہوگا وہ آپ کی تمام چیزوں کو، آپ کی تمام نیکیوں کو پس پشت ڈال کے آپ کی ایک برائی کو لے کر جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیں گے اور آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ صرف بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ نے رشتہ داری جوڑنی ہے کہیں
یا آپ نے تعلقات کسی سے قائم کرنی ہے، دوستیاں کرنی ہے، تو آپ اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھیں. دیکھیں کہ یہ بندہ مجھے عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا. بس میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو بندہ آپ کی عزت نہیں کر سکتا، یا ان کی خدمت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.